بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی مرتبہ، چونکہ عرس شریف کے ایام ہیں اور عرس شریف پر ذکر الہی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، آج بالخصوص بعد نماز مغرب ذکر اوراد و وظائف بھی ہوگا۔ تھوڑی سی ذکر کی فضیلت ہم اپنے ذہن میں پوری طرح بٹھا لیں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے لیے اجاگر ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کا ایک اپنا نام بھی ذکر کو یاد کرانے والی کتاب کے طور پر کیا گیا، کہا گیا کلا انہا تذکرہ، یہ ایک تذکرہ ہے، یاد کرانے والی کتاب ہے۔ جب انسان بھول جاتا ہے تو یہ کتاب اس کو اللہ کی یاد کراتی ہے۔ بے پناہ فضائل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیر، اپنی نظروں کو نہ پھیر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جہاں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کا ذکر۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ ایک جگہ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے ذکر کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے فرائض کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نماز کی فرضیت کس لیے ہوئی؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ تاکہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو مقصد نماز بھی بنیادی طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، چونکہ انسان دن میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی کہ ان 5 وقتوں میں اللہ رب العزت انسان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ حج بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب اللہ پاک عرفات سے فارغ ہو چکو تو پھر کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرو، کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ وَأَشَدُّ ذِكْرًا، جب مناسک حج سے فارغ ہو چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو۔ ایام جاہلیت میں کثرت کے ساتھ اپنے باپ دادوں کا ذکر ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا ذکر تو بہت کرتے ہو لیکن جس نے ان کو بنایا اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ تو بہت سی جگہ پر سوتے بیٹھتے کروٹ بدلتے تک احکامات نازل ہوئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ پاک کا ذکر خفیہ طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، دل میں بھی، اور جاری ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستان ذکر کثرت ذکر کیا جائے، لیکن کون سا ذکر اور کیسا ذکر؟ چونکہ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے لیے کچھ مخصوص اذکار ہیں جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں
حکماً ارشاد فرمائے ہیں کہ ان اذکار کو کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا بندہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسے بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ذکر زیادہ کارگر ہے، کون سے شخص کے ساتھ کون سا ذکر اس کی طبیعت کے ساتھ میلان کرتا ہے۔ تو اس لیے کثرت ذکر جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ جو مخصوص اذکار ہیں وہ اپنی جگہ، جو ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کاریگر ذکر کن لوگوں کا ہے؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ان کو رزلٹ دیتا رہا، نتیجہ دیتا رہا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ان کا ذکر باقی نہیں رہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر قرآن خوانی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، درود شریف کی محافل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اس اخلاص اور محبت کے ساتھ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کے ذکر کو بلند رکھتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی مجدد دین و ملت، علم اور روحانیت دونوں اعتبار سے آپ کی شخصیت ایک منفرد اور کامل شخصیت تھی۔ آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر گئے تو وہاں پر عرس شریف ہو رہا تھا اور لوگ کثرت کے ساتھ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگائے، تو وہاں پر ایک عالم دین تھے، تو وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلے گئے اور جا کر عرض کی کہ حضور، آپ جیسا شریعت کا مکلف عالم اور روحانی شخص، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگائیں گے اور ان کا ذکر اس طرح کریں گے۔ اس کو شرک کے ساتھ تعبیر کرنے کی کوشش کی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ آج تو اللہ بھی یا فرید کر رہا ہے۔ تو وہ جو عالم دین تھے وہ پریشان ہو کے کہنے لگے، حضور یہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھا کیا ہے قرآن میں؟ فرمایا قرآن نہیں کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ؟ یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، آج اللہ یا فرید لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کروا رہا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، چونکہ ذکر خداوندی ان لوگوں نے جیسے کیا، جس طریق پر کیا، جس تعداد میں کیا، وہی تعداد ہمارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کے اندر بالخصوص میں عرض کروں گا، جو اوراد شریف حضرت پیر نذیر احمد مولوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہمارے سلسلہ عالیہ کی، آپ نے جو اوراد شریف ترتیب دی ہے وہ ہمارے پاس اوراد نذیریہ صدیقیہ عباسیہ کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آپ نے یہ جو اوراد شریف ترتیب دی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 2 سال میں مکمل ہوئے، یعنی 2 سال کی ریسرچ ہے ایک اللہ کے کامل ولی اللہ کی ان اوراد شریف پر، اور بہترین اوراد و وظائف نکال کر آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو عطا فرمائے۔ وہی محفل عرس شریف کی ہفتے کے دن بعد نماز مغرب تا عشاء ہوتی ہے اور انتہائی برکتوں کی حامل ہوتی ہے، اور ہمارے دینی اور دنیاوی مسائل میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ ان اللہ کے اسماء مبارکہ کو پڑھنے سے ہمارے مسائل حل نہ ہوں۔ اللہ پاک کے بہترین اسماء، دعائیں، درود شریف، ذکر شریف، ہر چیز ان اوراد و وظائف کے اندر موجود ہے۔ میں صرف آپ کے دلوں کے اطمینان کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے، جو حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نسبت رسولی کتاب کے اندر اوراد نذیریہ کی ترتیب کے حوالے سے جو بات خود ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، نماز مغرب، نماز ظہر اوراد شریف کی ترتیب کو، بعد نماز ظہر اوراد شریف کی ترتیب کو مکمل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، 2 سال لگے مجھے، بعد نماز ظہر اوراد شریف کی ترتیب کو مکمل کیا گیا،
اوراد اور ان کے اعداد میں ایک خاص راز مضمر ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اوراد کی جو تعداد لکھی گئی ہے، جس تعداد میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک خاص راز ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھنا، اس سے کم نہیں پڑھنا، 5 بندے کتنا پڑھنا ہے، 10 بندے کتنا پڑھنا ہے، 50 بندے کتنے، یہ اس کتاب کے اندر سارا کچھ منحوت رکھا گیا۔ فرمایا اس میں ایک خاص راز مضمر ہے، خاص راز ہے، اور یہ راز دنیا میں اس وقت 2 آدمی جانتے ہیں۔ ایک فرمایا اپنا نام لیا پنزیر احمد، اور ایک حاجی محمد ہاشم بواب مدینہ، جو اس وقت مدینہ شریف کا جو دروازہ کھولا کرتے تھے، فرمایا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ راز کیا ہے، یعنی ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ دوائی کتنی لینی ہے اور کتنی نہیں لینی، اسی طرح یہ لوگ روحانی ڈاکٹر ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان اوراد و وظائف کو کس تعداد کے اندر پڑھنا ہے اور کتنے پھر فیوز و برکات انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس حالت میں ان کی اجازت نااہل کو دینی اس طرح ہے کہ اصلی بارود چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے کر اس کو آگ کے پاس بٹھا دیا جائے۔ فرمایا اس کی اجازت کسی نااہل کو نہیں دی جا سکتی، کوئی اہل شخصیت ہی اس کو پڑھا سکتی ہے۔ فرمایا کہ نااہل کو دینا ایسے ہی ہے جیسے بارود کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ فرمایا جب میں نے اوراد مکمل کیے تو 3 اوراد اس میں سے میں نے نکال دیے، نماز پڑھی اور سو گیا، تو کیا دیکھا کہ ایک عظیم الشان کشتی تیار کرائی گئی، اس میں سب احباب کو بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے بٹھا دیا۔ بہت سے خوبصورت سنہری منقاروں والے پرندے ہیں، وہ کشتی ان پرندوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ پرندے کشتی کو آسمان کی طرف لے گئے، آسمان سے اوپر کشتی پہنچی تو وہ کشتی آگے جانے میں سست ہو گئی۔ پرندے بہت زور لگاتے ہیں مگر آگے نہیں جاتی۔ اس وقت مجھے سخت خطرہ پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا اور کیا کرنا چاہیے، تو میں خدا کی طرف التجا کر رہا ہوں کہ ناگاہ عرش عظیم کی طرف سے آواز آئی کہ 3 کی کسر ہے، وہ 3 لاؤ تاکہ کشتی عرش عظیم پر پہنچے۔ اس کے بعد بیدار ہو کر خواب کو سوچا تو وہ 3 اوراد جو نکال دیے گئے تھے ان کو دوبارہ ان میں شامل کیا اور ان کا نام اوراد نذیریہ تجویز ہوا۔ یعنی ایک اللہ کے ولی کی ایک کشفی صورت ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھی، وہ بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ان اوراد و وظائف کے اندر وہ برکات ہیں، وہ تجلیات ہیں اللہ پاک کی، وہ فیوز ہیں، درجات کی اس قدر بلندی ہے کہ کوئی بندہ پورے آسن طریقے سے جو ان کو پڑھ لے اخلاص نیت کے ساتھ، تو یہ ایک اتنی بلند تر چیز ہے کہ انسان کو عرش عظیم تک لے کر جا سکتی ہے۔ تو جہاں باقی اذکار آپ نے ہر جگہ کرنے، وہاں اس بابرکت محفل کو بھی آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ انتہائی بابرکت، انتہائی فیوز و برکات کے حامل اللہ کے اسماء ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کو ہم نے پورے طریقے سے پڑھنا ہے، جس طرح اس کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اس کے باقاعدہ طور پر آداب پہلے بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے 2 زانو ہو کر یا چوپڑ مار کر بیٹھنا ہے، آپ نے اپنے موبائل بند کرنے ہیں، آپ نے ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا، پوری کامل توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ کیونکہ اس دفعہ یہ اہتمام بالخصوص کیا گیا ہے کہ یہ جو اوراد شریف ہیں، چونکہ اس شریف کا انعقاد ظاہری صورت میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو کچھ مخصوص حالات میں مخصوص طریقے سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو اوراد شریف کی اس بابرکت محفل کو ہم کوشش کریں گے کہ لائیو کر دیا جائے، تاکہ آپ گھروں میں بیٹھ کر دربار شریف کو فالو کرتے ہوئے یہ اوراد شریف پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل فرمائے گا۔ بالخصوص یہ ہم دعا کریں گے اس کے بعد کہ اللہ پاک اس موذی مرض سے تمام عالم انسانیت کو اور تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔